بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعرات کا روز ہے اور مارچ کی 9 تاریخ۔ آج کے پروگرام میں تھوڑی سی بات یہ جو روس کی جو گیس پائپ لائنز تھیں ان کے بارے میں، اور اسی طرح آخر میں تھوڑی سی بات شاہ جی جو نئے چیف ہیں پاکستان آرمی کے، ان کے بارے میں کچھ مختصراً بات کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ امریکہ کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انکل سام۔ تو یہ جو بڑا ملک ہے انکل سام کا ملک جو ہے، تو یہ جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بھی وہ گرگٹ کی طرح نا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں جب روس کی جو گیس کی پائپ لائنیں تھیں نارڈ اسٹریم 1 2 وغیرہ وغیرہ، تو اس پر حملہ کیا گیا، تو پہل سب سے امریکہ نے جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں روس کی طرف اور کہا کہ غالباً یہ ملک اس میں ملوث لگتا ہے۔ اور اب 2 دن پہلے ایک نامعلوم خفیہ ذرائع کا حوالہ دے کے انہوں نے یہ الزام یوکرائن پر ڈال دیا ہے۔ اب جو امریکہ کا نیا بیان ہے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے مطابق یہ 6 افراد کی ٹیم تھی، جس میں 2 پروفیشنل ڈائیورز تھے، 2 ان کے اسسٹنٹ ڈائیورز تھے، ایک کشتی چلانے والا تھا، یعنی یاٹ جو بادبانی کشتی تو نہیں کہہ سکتے آپ، یہ جو موٹر والی کشتی ہوتی ہے جو کہ سمندروں میں تیز رفتاری سے چل سکتی ہے، اور ایک خاتون ڈاکٹر۔ کل 6 افراد پر مشتمل وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیم تھی۔ اور پھر ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان ساروں کے پاس یوکرائنی پاسپورٹ تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فوج ڈاکومنٹ تھے، یعنی جعلی پاسپورٹ لگتے ہیں۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ اس گروپ نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے یوکرائنی ملکیت والی ایک کشتی کرائے پر لی، اور جرمنی کی جو ایک پورٹ ہے اس کا نام روسٹاک ہے، وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا۔ اب جب امریکہ چونکہ ایک سپر طاقت ہے، جو ہی وہ کوئی بیان دیتا ہے چاہے وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کو فوری ہمنوا بھی مل جاتے ہیں۔ تو جرمنی جو آج کل امریکہ کا ہمنوا بنا ہوا ہے، اس نے اس بارے میں فوری تحقیق بھی کر دی اور بیان بھی داغ دیا کہ ہاں جی ہم اس کشتی تک بھی پہنچ گئے ہیں جو کہ اس آپریشن میں استعمال ہوئی تھی، اور اس کا ہم نے معائنہ کیا، اور اس میں کچھ بارودی اثرات بھی ایسے ملے ہیں، یہ اسی چارج کے یا اسی بارودی مواد کے ساتھ ملتے جلتے ہیں جو کہ پائپ لائنوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو جرمنی کے وزیر دفاع انہوں نے ایک ضرور احتیاط کی ہے کہ جب پہلے امریکہ نے الزام لگایا تھا روس پہ بھی، تو انہوں نے احتیاطاً ایک لفظ بولتے ہیں، یہ ملٹری ٹرمینالوجی میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں۔ پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کرتے خود ہیں لیکن انڈیکیٹرز وہ دے دیتے ہیں، مثلاً کہ جہاز استعمال کر رہا ہے امریکہ اور پائلٹ بھی امریکن ہے، لیکن باہر جہاز کا رنگ جو ہے وہ یوکرائن کی ایئر فورس کا اس کو پینٹ کر دیا جائے، تو اس کو فالس فلیگ آپریشن کہیں گے۔ کہ اگر الزام لگتا ہے اور اس کی تصویریں لی جاتی ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ یوکرائنی جہاز نے حملہ کیا، لیکن دراصل وہ کیا امریکہ نے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے، اس کو آپ فالس فلیگ آپریشن کہہ سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ باتیں نکلی ہیں تو جو جرمنی کے وزیر دفاع انہوں نے کیا ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو امریکہ نے الزام لگایا اس دفعہ کہ یوکرائنی نے کیا ہے، گو ان کے پاسپورٹ جعلی تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالس فلیگ آپریشن بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا ملک اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی، امریکہ کے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، تو انہوں نے یہ فروری میں یہ باقاعدہ ایک اپنی ویب سائٹ پہ ساری تفصیلات شائع کی تھیں،
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ان کا نام ہے سیمر ہرش، اور انہوں نے ساری تفصیل پیش کر دی تھی کہ یہ جو پلان ہے یہ 2021 میں بن گیا تھا، اور اس کے بعد یہ بالٹک آپریشن میں جو ایکسرسائزز ناٹو کنٹریز کی ہو رہی تھیں 22 اس کے پردے میں پھر یہ جو چارجز تھے C4 فکس کیے گئے، اور بعد میں پھر ناروے کے ذریعے ایک سونار جو ہے وہ پھینکا گیا، ایک اپریٹس ہوتا ہے جس سے کہ یہ میسج دیا گیا ایکسپلوژن کے لیے، اور یہ دھماکہ ہوا۔ تو اس سٹوری پہ نہ تو اس کو مین سٹریم میڈیا میں کوئی پذیرائی ملی اور نہ ہی اس کو کہیں انہوں نے چھپنے دیا، لیکن اب یہ ایک سٹوری باہر نکال دی گئی ہے، اور اب چونکہ وہ سٹوری بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے، اس کا بہرحال اب کمپیریزن ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جو روس ہے اس نے جو یہ نئی سٹوری امریکہ نکالی ہے اس کے مقابلے پہ کہہ دیا کہ یہ تو توجہ بٹانے کے لیے امریکہ کا ایک وتیرہ ہے کہ ایک سٹوری چھوڑ دو تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کو جو سیما ہرش کی سٹوری ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ اس میں ساری تفصیلات اچھی طرح دی گئی ہیں، اور اسی طرح یوکرائن نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو یوکرائن کے جو کوئی افراد یا غوطہ خور یا اور کوئی ایکسپرٹ جو ہے وہ اس آپریشن میں بہرحال ملوث نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس سٹوری سے مقصد اس کا کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فوری طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ شاید یوکرائنین کے مورال کو بوسٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا ان کو ایک سپر انٹیلیجنس ان کی ایجنسی بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ بہت آگے ہیں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ توجہ ہٹا رہا ہے کہ جو پہلے سٹوری چھپ چکی ہے اور جس میں ساری انگلیاں امریکہ اور ناروے کی طرف گئی تھیں، وہ اس طرف سے توجہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ نیو یارک ٹائمز میں بھی چھاپ دیا گیا، اور جرمنی کے بھی مین اخباروں میں یہ سٹوری اور ریڈیوز پہ اور ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہی ہے، تاکہ عوام کی توجہ اس اصل سٹوری کی طرف نہ جائے، لوگ اس طرف لگ جائیں۔ تو یہ مین مقصد لگتا ہے کہ اس طرف سے توجہ ہٹا دی جائے، لیکن کہتے ہیں نا کہ سچ آخر کامیاب ہوتا ہے، کتنے دیر تک یہ عوام کی توجہ اٹھائیں گے، کہیں نہ کسی وقت ساتھ جلدی سامنے آ جائے گا۔ اب یہ دوسرے حصے میں پاکستان کے جو نئے چیف شاہ جی ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے کہ انہوں نے تقریباً 2-3 دن پہلے امریکن نواز کچھ کاروباری حضرات ہیں اہم قسم کے پاکستان میں، ان سے ملاقات کی اور انہیں وعدے وعید کیے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اور آپ اپنا اطمینان رکھیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو فوج ہے وہ نان پولیٹیکل ہو چکی ہے، اے پولیٹیکل اس کو کہتے ہیں، کہ جی ہم اب کسی قسم کا جو ہے سیاسی کردار ادا نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم اس میں ملوث ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح کی بھی بات کی گئی کہ عمران خان سے کوئی ملاقات کی، جو کوئی ان سے بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں سیاست میں دلچسپی نہیں لیتا، اس لیے میں کسی سیاسی لیڈر سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو فوجی جرنیل ہوتے ہیں جب اس رینک پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے، پچھلے 75 کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ 75 سال سے وہاں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نا ایک افلاطون، سقراط اور ایک ایسی خلائی مخلوق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں وہی درست ہے، باقی سب ایویں فضول چیزیں ہیں۔ اور جب یہ اپنے آپ کو ایک خلائی مخلوق سمجھتے ہیں تو نیچے جب نظر ڈالتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے نا وہ ان کو رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے لائی جائے تو وہ کہتے ہیں اوہ نو پرابلم، ہم ان کو اپنے بوٹوں جو ہم نے بوٹ پہنے ہوئے ان سے رینگ دیں گے، ان کو ہم رگڑ دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایک تھنکنگ ہے نا، یہ ہے سب سے بڑی پرابلم جو فوجی جرنیلوں میں جب وہ اوپر چلے جاتے ہیں اور طاقت ان کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ یہ جو سمجھ ہے نا، اور جو یہ ان کے دماغ میں یہ کیڑا آ جاتا ہے کہ اب ہم ہی ہیں سب کچھ، یہ ہے اصل پرابلم۔ اب اگر ان کا بھی جائزہ لیا جائے تو بھلا آپ معاشی استحکام کی تو وعدے وعید کر رہے ہیں، اور بھائی ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام کہاں سے آنا ہے؟ لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ان کے پاس ہے، وہ جو جادو کی چھڑی یا جو سٹک کے آرمی کی چیف آف آرمی اسٹاف کی سب مسئلے کا حل اس چھڑی میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلی ہسٹری پڑھ لیں، لیکن پڑھتے ہی کوئی نہیں، نہ ہی کوئی اس سے سبق حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اب یہ تکبر ہی ہوتا ہے، انا ہے یا ایگو ہے، یہ سیاسی لیڈروں میں بھی ہے، یہی فوجی جرنیلوں میں بھی آپس میں بیٹھتے ہی نہیں. یہی جو مین ایک 5-7 آدمی ہوتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی قسمت کو سنوارنا بھی ہوتا ہے، بگاڑنا بھی ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی ایگو ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا، وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا. اور جب آپ آپس میں بیٹھو گے نہیں، کوئی مذاکرات نہیں کرو گے، کوئی لائے عمل نہیں بناؤ گے، اس ملک کے حالات کیسے سیدھے ہو سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی ہے. اب ہر ایک نے تو یہ جو نام نہاد ترجمان بنائے ہوئے ہیں یا جو سپوکس پرسن ہے، جس کو سنو کوئی کہتا ہے جی عمران خان میری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں جرنیل میری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے جی مریم نواز میری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے نواز شریف میری ریڈ لائن ہے، کوئی کہتا ہے مولانا جو فضل الرحمان ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اور آج ایک نئی ریڈ لائن اعتزاز احسن صاحب نے کہہ دیا جی جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے وہ میری ریڈ لائن ہے. یہاں تو اتنی ریڈ لائنیں بنی ہوئی ہیں، روز کراس بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن بس ڈرا دھمکا کے اس طریقے سے جو ہے وہ ٹائم گزار رہے ہیں، بجائے مسائل کا حل تلاش کرنے کے ریڈ لائنیں بنا بنا کے اور کہہ رہے ہیں جس نے یہ کراس کی تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. لیکن کوئی درست سمت میں معاملہ چل نہیں رہا. تو جو شاہ جی کی بات کرنی مقصود تھی وہ یہ ہے کہ ابھی تک دفاعی افواج کا جو محکمہ ہے، پاکستانی فوج، یہ اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے، اور چونکہ اس میں ایک بہرحال قوت ہوتی ہے، نفری بھی ہے اور سارے بات مانتے بھی ہیں، تو ایک امید کی کرن ہے. لیکن وہ امید کی کرن تب کوئی ہوپ دلائے گی یا کوئی چمکے گی جب کہ اس محکمے کو چلانے والا بھی کچھ دھیان دے اور وہ یہ سمجھے کہ اس وقت ملکی مفاد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ تاثر دیتے رہیں کہ میں عمران خان سے نفرت کرتا ہوں، یا میں نے کسی سے وعدے وعید کیے ہیں، یا میری کوئی اسٹریٹجک کمپلشنز ہیں، امریکہ نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے، ہمسایہ ملکوں نے مجبور کیا ہوا. ملک ہوتے ہیں تو پھر آگے کام چلتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 2-3 سال ہوتے ہیں یا جو بھی وقت ان کو اللہ میاں نے دیا ہے، اور زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس دوران کم ایسے اس ملک کی قسمت میں لیڈر آئے ہیں جو کہ ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلے کرتے رہے ہوں. بہرحال ان کے پاس ایک موقع ہے، اور دنیا پوری میں یہ مانا ہوا ایک اصول ہے کہ آپ کی جیسی لولی لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے، بھائی آپ صاف شفاف الیکشن کرائیں، جو وقت دیا گیا ہے، کورٹس بھی فیصلے دے رہی ہیں، پھر جس کے پاس جو اکثریتی ووٹ لیتا ہے اس کو آپ اقتدار دے دیں. اور کسی سٹیج پہ آپ کے پاس تو طاقت تو ہے، فوجی محکمے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، کسی سٹیج پہ اگر آپ لیٹر آن سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو غلط لوگ برسر اقتدار آ گئے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. لیکن اس وقت اس معاملے کو آگے چلانے کے لیے کچھ تو لچک دکھائیں آپ، اور کچھ تو اس لائن پہ چڑھیں، کیونکہ سب کی نظریں آپ پہ ہی لگی ہوئی ہیں. آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، حقائق نہیں ہیں، کوئی بچے تو نہیں ہیں اس قوم کے، ہم لوگ کو روزانہ تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں سامنے. اس لیے آپ پہ ہی امید لگائے بیٹھے اللہ کے بعد کہ ایک محکمہ ایسا ہے جو کہ ان معاملات کو سدھار سکتا ہے. اور یہ بھی شاہ جی نوٹ کر لیں کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہسٹری میں کہ جتنی بے چینی اس وقت فائل اینڈ رینکس میں محسوس کی جا رہی ہے یا دیکھی جا رہی ہے، پہلے کبھی نہیں تھی. تو یہ نہ ہو کہ پھر بیچ میں سے ہی کچھ ایسی گڑبڑ ہونی شروع ہو جائے کہ جو اعتماد ہے قوم کو، یا جو بات کی جا رہی ہے کہ جی بڑا نظم و ضبط ہے، اتحاد ہے، ان میں بڑی قوت ہے، تو یہ ساری بھی جو ہے نا یہ بھی جاتی رہتی ہے. تو کچھ غور کریں اس پہ ٹھنڈے دل سے، اور ملکی مفاد کو سامنے رکھ کے کوئی رستہ نکالیں آگے چلنے کا، بجائے اس کے کہ نفرتیں مزید بڑھیں اور ملک میں مزید پریشانیاں پھیلیں. اس کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے.